أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ اسلام میں بھیک مانگنا کیسا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھیک مانگنے سے کیسے روکیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ، اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آج سب سے زیادہ مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بھیک مانگنے کے رواج اور سسٹم کو کیسے ختم کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کو اس بارے میں جانکاری دیں، لوگوں کو جاگرک کریں، لوگوں کو بیدار کریں، اور ایک مہم کا آغاز کریں کہ اسلام لینا نہیں دینا سکھاتا ہے۔ اس بھیک مانگنے کے خلاف ہم اور آپ آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سماج اور معاشرے کے اندر جو بھی انسان ملے، ایک دوسرے کو باخبر کر کے جس طرح سے بھی ہو ہم لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ یہ جو آج کل لوگ بھیک مانگ کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو دینا سکھاتا ہے، لینا نہیں سکھاتا ہے، اور سب سے زیادہ مذہب اسلام نے لوگوں کو بھیک مانگنے سے روکا۔ یہ آج بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس مسلمان یہ بھیک مانگنے والے بنتے جا رہے ہیں، اور آج کل مسلمان ویسے بنتے بھی جا رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی ضرورتوں کو لے کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو بیدار کریں کہ بھیک مانگنا اسلام سکھاتا نہیں۔ دوسرا جو کام ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس بھیک مانگنے کے رواج کو ختم کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم بھیک مانگنے والوں کو نصیحت کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھ سمجھ کر کے موقع مناسب سے ہم اور آپ بھیک مانگنے والوں کو نصیحت کریں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی مانگنے آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، تمہارے لیے جنت ہے، نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، وہ بھی مانگنے ہی کے لیے آئے تھے، سوال کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے حکیم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ
ہمیشہ نیچے والے ہاتھ، مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ان دونوں صحابی نے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت حکیم بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی سے نہیں مانگا۔ نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اے میرے صحابی کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، کہ دیکھو جو سوال سے بچتا ہے نا اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی برتتا ہے اسے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اس بات کا پیغام ہے کہ ہم جیسا بننے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ویسا بنائے گا۔ اگر ہم محنت و مزدوری کرنے والے بنیں گے اللہ ہمیں ویسا بنائے گا، اگر کوئی بھیک مانگنے والا بنے گا تو اللہ اسے ویسا ہی بنائے گا، یاد رکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں سے نہیں مانگنا چاہتا اللہ اسے اس کے لیے ویسا ہی راستہ نکال دیتا ہے، جو بے نیازی برتتا ہے اسے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو آج کل گداگر لوگ ہیں نا، یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنا ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ایسے بھیکاریوں کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ضرور سنا دیا کیجیے، آپ یاد رکھ لیجیے، اور ہر بھیکاری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا دیجیے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، کہ جو انسان بھی اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی ایک ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہمارے باپ بھی مانگتے تھے، ہمارے دادا بھی مانگتے تھے، اب میں بھی مانگ رہا ہوں، جبکہ وہ جو ہے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ جو ہے یہ حدیث سنا دیجیے، نصیحت کیجیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ ایسے انسان کے لیے غریبی اور فقیری اور محتاجگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھیک مانگتا ہے ہمیشہ بھیکاری رہتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوں گے، اس کے پاس زمین اور جائیداد بھی ہوں گے، گھر بھی ہوگا، ہر کچھ ہوگا، لیکن بھیکاری ہوگا، ہمیشہ محتاج ہوگا اور بڑا ہی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کے اندر شرم اور حیا نہیں رہتی، آپ کتنا بھی گالی دے دیجئے اسے فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم کو اور آپ کو گالی نہیں دینا، نصیحت کرنی ہے، یاد رکھ لیجئے، وہ بھی نصیحت میٹھے انداز میں، یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ اور گالی گلوچ، ایسا نہیں کرنا، کسی بھی بھیکاری کو ایسا نہیں کرنا۔ سن لیجئے، اگر وہ تندرست ہے، توانا ہے، ہٹا کٹا ہے، کمانے والا ہے، پھر بھی ہم اور آپ جو ہے کسی بھی بھیکاری کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ لوگوں مانگنے والوں کو نہ جھڑکو، مانگنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کرو۔ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اگر آپ کو دینا ہے تو الحمدللہ دیجئے، نہیں تو اچھے انداز میں آپ بولے کہ بھائی جاؤ یہاں سے، نہیں تو اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں آپ یہ کہیے کہ بھائی آپ کیوں مانگتے ہیں، آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، آپ تو تندرست اور توانا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہماری شریعت میں منع ہے بھیک مانگنا۔ اس طرح سے ہم اور آپ نصیحت کیا کریں، یہ تو نصیحت کی بات ہو گئی کہ بھیک مانگنے کے رواج کو اگر ہم اور آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھیک مانگنے سے روکنا چاہتے ہیں تو نصیحت کرتے رہا کریں، اس لیے کہ نصیحت اثر کرتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیثوں کے اندر سنا۔ تیسرا کام ہم سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ تندرست اور ہٹے کٹے کمانے والے لوگوں کو بھیک نہ دیں۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ جو آج کل مسلمان بھیک منگے ہو رہے ہیں نا، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں۔ جی ہاں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل لوگ زیادہ بھیک مانگ رہے ہیں اور بھیک مانگنے کا رواج اور سسٹم مسلمانوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے ہر ایک کو ایک اچھے جذبے کے تحت، یہ نہیں کہ ایک برے جذبے کے تحت، نہیں، ایک اچھے جذبے کے تحت اور اپنے دین کا ایک حکم مانتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینی جذبہ کے تحت رحم و ترس کھا کر کے بھیک دے دیتے ہیں۔
یہ جو ہمارے دلوں کے اندر رحم و ترس کا جذبہ ہے نا، یہ بھکاریوں کی ہمت بڑھا رہا ہے، اس لیے وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو ہیں ہٹے کٹے مضبوط اور تندرست اور طاقتور لوگوں کو بھیک نہ دیں۔ آپ ایسا کرنا شروع کر دیجئے، دیکھیے یہ بھکاری اپنے آپ جو ہے آنا بند کر دیں گے، کہیں گے بھائی یہ لوگ بھیک ہی نہیں دیتے۔ اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم ہٹے کٹے مضبوط لوگوں کو، تندرست اور طاقتور لوگوں کو، کمانے کی طاقت رکھنے والے، محنت و مزدوری کرنے والوں کو بھیک نہ دو۔ ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے مانگنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اوپر سے نیچے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں بھیک مانگنے کی ذلت اور رسوائی پسند ہے تو میں تمہیں صدقہ دے دیتا ہوں، اس لیے کہ صدقہ ہے۔ کیا کہا کہ دیکھو، اگر بھیک مانگنے کی ذلت اور رسوائی اور جو اس کا عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اگر تمہیں یہ پسند ہے تو میں تمہیں صدقہ دے دیتا ہوں، لیکن سنو، بات دراصل یہ ہے کہ یہ صدقہ جائز نہیں ہے، یہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ لغنی، مالدار کے لیے۔ آج کل تو مالداری بھکاری ہے۔ گئے جمعہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ ہمارے شہر کے اندر جو لوگ بھکاری لوگ ہیں وہ بہت پیسے والے مالدار ہیں، تو ویڈیو سن کر کے ایک بھائی نے کہا، ہمارے غیر جماعتی بھائی نے کہا کہ مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ان کے گھروں میں تو 40 انچ کی ٹی وی بھی ہے، ان کی عورتیں جو ہے 50,000 60,000 1 لاکھ کے پاؤں میں زیور اور اٹاسے بھی پہنتی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، گاڑیاں کہیں پر اور چھوڑتے اور محلے میں جا کر کے بھیک مانگتے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ولا لقوین، اور طاقتور کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اور کمانے کی طاقت رکھنے والوں کے لیے بھی صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، اب جو بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ مالدار بھی ہیں، وہ طاقتور بھی ہے، اور کمانے کی طاقت رکھنے والے لوگ بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم بھیک کیوں دیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صدقہ اس انسان کے لیے حلال نہیں ہے جو ولا لذی مرۃ سوین، جو صحیح الاعضاء ہو، جس کے ہاتھ پاؤں صحیح ہو، جس کا ہاتھ پاؤں صحیح ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھیک مانگنے والوں کا ایک مافیا بھی ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایک مافیا ہے، اور وہ لوگوں کا ہاتھ پاؤں توڑ کر کے بھیک منگواتا ہے۔ ایسا بہت چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، ان کو معذور کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے بھیک منگوایا جاتا ہے۔ لوگ رحم و ترس کھا کر کے بھیک بھی دیتے، اسی جذبہ کے تحت یہ لوگ ہمارے پیسے سے کھیلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ طاقتور لوگوں کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، طاقتور لوگوں کے لیے، کمانے کی طاقت رکھنے والوں کے لیے، صحیح الاعضاء جسموں کو رکھنے والے لوگوں کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ جب خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو ہم کیوں دیں؟ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، اسی لیے ہم اور آپ جو ہے ایسے لوگوں کو بھیک دینا بند کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے مسلمانوں کے اندر سے بھیک مانگنے کے رواج اور سسٹم ختم ہو، تو ابھی میں نے یہ کہا کہ تندرست اور طاقتور لوگوں کو بھیک نہ دیجیے، تو اب آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات آئے گی کہ مولانا پھر ہم کیا صدقہ نہیں کریں کیا؟ ہم اپنے صدقے کا کیا کریں؟ ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسے کا کیا کریں؟ تو اسلام نے اس کا بھی حل بتلایا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے بھیک مانگنے کا رواج ختم ہو، تو ہم اور آپ یہ کریں کہ اپنا جو زکوٰۃ کا پیسہ، جو صدقے کا پیسہ ہے، وہ مستحق لوگوں کو دیں، مستحق لوگوں کو دیجئے۔ حقیقی معنوں میں جو معذور ہے، جو غریب ہے، ہم اور آپ ان کی مدد کریں، لیکن ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے۔ کتنے ایسے غریب لاچار مجبور ہیں
جن کو روپیے پیسے کی ضرورت ہے ہم اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے، اور ہم اور آپ ہٹے کٹے مضبوط اور تندرست لوگوں کو پیسہ دے دیتے، وہ عیش اور موج کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود پر پیسہ دیتے ہیں۔ یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے۔ تو ہم اور آپ کیا کریں؟ اسلام نے جو صدقہ دینے کا اصول بتلایا ہے اس کو اپنائیں، کہ جو مستحق لوگ ہیں اس کو دیں، تلاش کر کے دیں۔ ہم اس انتظار میں رہتے کوئی ہمارے سامنے میں آئے گا، بھیک مانگنے آئے گا، ہاتھ پھیلائے گا تو ہم دیں گے، ہم یہ سوچتے نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم جو ہے جاؤ غریبوں کو تلاشو، ان کی فکر کرو، ان کو دیکھو، تمہارے رشتہ دار میں اگر کوئی غریب محتاج ہے تو تم پہلے ان کی مدد کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج لوگ غیروں کو دیں گے لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ ہمارے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق جو ہے ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، تلاش کر کے دیجئے، وہ آپ کے پیسوں کے محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، ہم اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنا باغ صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، دعائیں دی، کہا کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھی بات ہے، اتنی قیمتی چیز آپ نے صدقہ کر دیا۔ اس کے پیچھے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، صدقہ کیا، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا جو یہ باغ ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیجئے۔ اللہ اکبر، کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ دیجئے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، پتہ نہیں کس کس کو دے دیتے۔ آپ صدقہ و خیرات کیجئے، ضرور کیجئے، اس کے اندر خیر اور بھلائی اور نجات ہے، بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ جی ہاں، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، کسی مسلمان کو دیتا ہے تو اسے صرف صدقہ کا ثواب ملے گا۔ جو بھی آپ 1 روپیہ 2 روپیہ دیے نا تو یہ صدقہ کا ثواب ہوا، کسی غریب کو دیے، کسی بھکاری کو دیے تو یہ صدقہ کا ثواب ہوا۔ لیکن آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا وعلی ذی الرحم، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے، اپنے رشتہ دار کی مدد کرتا ہے، اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اثنتان، اس میں 2 فائدے، 2 ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، اگر آپ معمولی بھکاری کو دیں گے 1 ثواب، اور اگر آپ رشتہ داروں کو دیں گے تو ڈبل ثواب۔ کیا آپ کو ڈبل ثواب نہیں چاہیے؟ بولیے بھائی، چاہیے نا۔ اور اگر آپ رشتہ داروں کو دیں گے تو یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں اپنے آپ بھاگ جائیں گے، بھائی یہ لوگ دینے والے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی اپنے رشتہ دار ہی کو دیتے ہیں۔ یہ جو غیر ضرورت مند لوگ ہیں جو اپنا مال اور دولت جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، ان لوگوں کا دروازہ بند ہوگا۔ تو ہم اور آپ جو ہے ایسا کرتے نہیں ہیں، جو آیا اسے اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ بھائی صدقہ کرنا اچھا کام ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھکاری بناتے پھریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہے اٹھا کر کے دے دیں، ہر چیز کا ایک اصول ہے۔ تو ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے یہ بھیک مانگنے کا رواج ختم ہو اور مسلمان بھیک مانگنا بند کریں، تو ہم اور آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر سے بھیک مانگنے کا رواج ختم ہو، تو اسلام کا اور ایک اصول سن لیجیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے میرے بھائیوں، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پر ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ہر چیز کے اندر اسلام نے ہمیں سیدھا راستہ بتلایا ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہم اس کو اپنا کر کے عزت پا جائے یا پھر ہم جو ہے اس کو چھوڑ کر کے ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ مسلمان بھیک نہ مانگے، تو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی بھکاری آئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو آپ ان کو روزی روٹی کمانے کا راستہ بتلائیے۔ جہاں نصیحت کرنا ہے وہیں پر آپ اسے روزی روٹی کمانے کا راستہ بتلائیے، تبھی یہ بھیک مانگنے کا رواج ختم ہوگا۔
اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے کہ اگر کوئی مانگنے آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے راستہ بتلایا. ابھی میں آپ کو حدیث سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کہاوت میں سناتا ہوں. ایک چینی کہاوت ہے کہ ذرا غور سے سنیے، شاید کہ آپ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو. ایک چینی کہاوت ہے کہ کسی کو روز مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیا جائے. آپ کسی کو روز مچھلی کھلا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ وہ روز آئے گا کھانے کے لیے، لیکن اگر آپ اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں گے تو اپنا مچھلی پکڑے گا اور جو ہے خود کھائے گا. یہ کہاوت ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کو محنت کرنا سکھلائیں، لوگوں کو روٹی کمانے کا راستہ بتلائے. کوئی آپ کے پاس آیا بھیک مانگنے کے لیے، بھائی ذرا مدد کر دو، میرا ایک کام ہے تو کر دے، میں تجھے پیسہ دوں گا. یہ سکھلائیے، ایسا کرنا سیکھیے. تو اگر وہ ضرورت مند ہوگا تو محنت کرے گا، اور اگر ضرورت مند نہیں ہوگا، بلا وجہ مانگنے والا ہوگا تو بھاگ جائے گا. لوگوں کو محنت کرنا سکھلائے، لوگوں کو روٹی کمانے کا راستہ بتلائیے، مشورہ دیجیے. مشورے کے اندر بھی اجر و ثواب ہے. ہر انسان جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا. فائدہ پہنچائیے، خیر اور بھلائی کے اندر رہیں گے. اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے میں ایک اسوہ اور نمونہ موجود ہے. دیکھیے، ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے. ایک صحابی رسول، انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مانگنے کے لیے کہ مجھے کچھ دیجیے، مدد کیجیے، میں غریب ہوں، لاچار ہوں. ذرا غور سے سنیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، تندرست، توانا، ہٹا کٹا، مضبوط انسان ہے. کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ گواہ ہے کہ میرے گھر میں صرف دو چیزیں ہیں. ایک کمبل ہے، ایک چادر ہے جو اوڑھنے اور بچھانے کے کام آتا ہے، اور ایک پیالہ ہے جس کے اندر میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں. اللہ اکبر. آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی چیز کی کمی ہے؟ یہ بھی ذرا اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. آج ہمارے گھروں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہر نعمتوں سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جبکہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک وہ لوگ صحابی جن کی جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی تھی، کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، جس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں. اللہ کے محبوب لوگ، اللہ جن سے محبت کرتا تھا، ایسے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ گھر میں صرف ایک چادر ہے جو اوڑھنے بچھانے کے کام آتا ہے، گھر میں ایک پیالہ ہے جو صرف ایک پیالہ ہے جس کے اندر کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. اللہ اکبر. آج ہماری حیثیت کچھ ہے؟ اللہ نے ہم کو اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو قدر نہیں ہے. ہماری حیثیت کیا، ان کی حیثیت کیا؟ تو دنیاوی ساز و سامان کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اچھا ہونے کی نشانی نہیں، یاد رکھ لیجیے. اور دنیاوی ساز و سامان کا نہ ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. یہاں دیکھیے صحابہ رسول کا، اللہ ان سے راضی ہے. ان کا لقب ہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہے. اللہ نے ان کے دین اور ایمان کی گواہی دی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ گھر میں ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے ہی لے کر کے آ جاؤ. لے کر کے آ گئے. راستہ بتلا رہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمانے کا. تمام صحابہ کرام کے سامنے میں کہا کہ یہ چادر کو اور اس پیالے کو کون انسان خریدے گا؟ اللہ اکبر. ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں خریدوں گا 2 درہم میں. 2 درہم میں خرید لیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بلایا، انصاری صحابی کو، اور 1 درہم 2 درہم تھا، 1 درہم سے کہا کہ دیکھو 1 درہم سے تم اپنے گھر والوں کو کھانا وغیرہ، غلہ، اناج جو کچھ بھی ہے وہ خرید کر کے پہنچا دو، اور جو 1 درہم بچا ہے اس سے ایک کلہاڑی خرید کر کے لے کر کے میرے پاس آؤ. گئے وہ صحابی، 1 درہم سے اناج وغیرہ خریدا، اپنے گھر والوں کو پہنچایا، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر کے لے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا، جو پکڑنے والا ہوتا نا وہ دستہ لگایا اپنے ہاتھ سے، اور کہا کہ جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو، محنت کرو، مزدوری کرو، اور بازار میں لے جا کر کے بیچو، اور 10-15 دنوں کے بعد میرے پاس آنا. اللہ اکبر. یہ تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے. آج اگر ہمارا کوئی رشتہ دار غریب اور لاچار، پریشان، مجبور حال، بے روزگار ہمارے پاس آتا ہے تو ہم انگ جھٹک لیتے ہیں.
ارے میرے بھائیوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مشورہ تو دے سکتے ہیں، کم سے کم راستہ تو بتلا سکتے ہیں کہ میرے بھائی آپ ایسا کرو، یہ کرو، آپ ایک مرتبہ فیل ہو گئے، یہ کرو، اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کی دکان غلط جگہ میں تھی، یہاں رکھ لو۔ اس طرح سے مشورہ دیجئے، لوگوں کو روزی روٹی کمانے کا راستہ بتلائیے، یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کہا کہ 10-15 دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ جانتے ہیں آپ، قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرز عمل پر اور نمونے پر کہ جب وہ 10-15 دنوں کے بعد آئے تو لکڑیاں کاٹ کر کے بیچنے کی وجہ سے ان کے پاس 10 درہم تھے۔ اللہ اکبر، 10 درہم تھے، اور انہوں نے اس سے کپڑے خریدے، اناج خریدے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو دیکھا، بڑے خوش ہے۔ ایک درہم کا تو اناج پہنچ گیا تھا، 1 درہم کی کلہاڑی تھی۔ تو کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، اس طرح سے محنت اور مزدوری کرنا، لکڑیاں کاٹنا، بازار میں لے جا کر کے بیچنا، یہ تمہارے لیے اس کام سے بہتر ہے کہ تم کل قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ ان تجیء المسألۃ نقطۃ فی وجھک یوم القیامہ، کہ مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر نشانات ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے، یہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، کمانا، یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ کس بات سے؟ کہ کل قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے پر داغ ہو، دھبے ہو، چھیلنے اور نوچنے کے نشانات ہو، تمہارے چہرے پر گوشت ہی نہ ہو۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان کو مالدار بنا دیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ 1 درہم میں، 1 درہم بولے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے حساب سمجھ لیجئے کہ 10-20 روپیہ، 1 روپیہ، چھوٹی سی چیز کو لے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے مالدار بنا دیا۔ تو ہم اور آپ ایسے کریں کہ لوگوں کو روزی روٹی کمانے کا راستہ بتلائیں، رائے اور مشورہ دے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھیک منگے لوگ سماج اور معاشرے میں، گلی میں نظر نہ آئے، تو ایک کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیے، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کو یہ سنایا تھا کہ اسلام میں بیت المال کا نظام اور سسٹم تھا، اب ایسا ختم ہو گیا، جس کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ تو آج ایک دوسری شکل ہے، ہم اور آپ اس کو اپنا کر کے یہ بھیک مانگنے والوں کو بھگا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیے، جگہ جگہ پر، ہر شہر کے اندر، گاؤں کے اندر کچھ ایسے ٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسے NGO ہوتے ہیں، کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کرتے ہیں کہ وہ لوگ یتیم خانے کھول لیتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اولڈ ایج ہوم بنا لیتے ہیں۔ ایک گاڑی پھرتی رہتی، اننتا پور سے آتی، وہ چندہ کرتے رہتے کہ ہمارے پاس اتنے سارے بڈھے بڈھیاں ہیں۔ آج کل ایک رواج بن گیا ہے، ہمارے شہر کے اندر بھی ہے، عیسائیوں کا ہے۔ تو یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں نا، آپ اسے پکڑ کر کے وہاں بھیج دیجیے کہ بھائی تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں رہو، اس جگہ پر رہو، آرام سے کھاؤ پیو۔ وہ لوگ 3 ٹائم کھلا رہے ہیں، اندر ہی رکھ کر کے وہ لوگ جو ہے لوگوں کو کھلا رہے، بھکاریوں کو کھلا رہے، کمزور لوگوں کو کھلا رہے۔ تو ایسے لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ 1-2 کو ایسا کر دیے نا تو سب لوگ بھاگ جائیں گے، بھیک مانگنا چھوڑ دیں گے۔ تو خیر میرے بھائیوں، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اور آپ جو ہے ایسے لوگوں کو بھیک بالکل نہ دیں جو ہٹے کٹے تندرست اور توانا لوگ ہیں، بلکہ ہم اور آپ ضرورت مند لوگوں کو، جو ہمارے رشتہ دار میں ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو غریب ہے اور فقیر ہے، آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اور یقین مانیے، اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں آپ کو لیں گی۔ اور یہ سب بھیک منگے سب جو لوگ ہیں، یہ لوگ تو بد دعا دیتے ہیں، 2 روپیہ بھی دیں گے تو بد دعا دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ سب سے آخری بات سن لیجئے میرے بھائیوں، کہ اگر ہم اور آپ یہ جو بھیک مانگنے کا رواج بن رہا ہے نا، تو اس کا ایک سب سے بڑا ریزن جو ہے کیا ہے؟ جہالت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے والوں کی دعا لگ جاتی ہے، بد دعا لگ جاتی ہے، ایسا سمجھتے ہیں، اور ڈر کے مارے لوگ دیتے بھی ہیں۔ وہ ایک ذات ہے جو بولتے نہیں، ہجڑے بولتے، اس سے تو اور زیادہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی وہ جو کہہ دیتے ہیں، ان کی زبان سے جو بھی آتا ہے سب صحیح ہو جاتا، ڈر کے مارے 100 روپیہ 50 روپیہ 10 روپیہ دے دیتے ہیں۔ یہ جہالت لوگوں میں بہت عام ہے، عورتوں کے اندر بھی یہ عام ہے۔
کوئی ہے وہ کیا بولتے مور کی پنکھی لے کر کے آتا، سر پر رکھ دیتا اور بولتا ایسا ایسا پھونک دیتا، دھونے دے دیتا، اور لو تمہارا سب کام ہو جائے گا، اب خوش ہو جاتے بھائی، اس کی دعا لگ جاتی۔ یہ غریبوں اور فقیروں بھیک منگوں کی دعا اور بد دعا نہیں لگتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ جہالت سماج معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ لوگ تو خود اللہ کی غضب کے شکار ہے، اللہ کو بھیک مانگنا پسند نہیں ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا، اور ایسے لوگوں کا برا انجام ہے۔ ایسے لوگ شرابی ہیں، کبابی ہیں، جواری ہیں، ایسے لوگ حرام کمائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعا کیسے لگ جائے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور یہ بھکاری لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، ایک دو بات معلوم کر کے گھر والوں کے بارے میں بول دیتے، بھائی تمہارے گھر میں ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ اب محلہ یہ بھکاری لوگوں کا کیا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کی بات اس کی بات یہاں وہاں سب ملے جلے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بات بول دیا اور وہ گھر والے بولے تو ارے یہ بات صحیح ہے، لوگ یہ بھکاری کی سب بات مان لیے، بولتے کہ فقیر کی ہر بات صحیح ہے۔ یہ لوگ تو اللہ کے غضب کے اندر صبح شام کرتے ہیں، ان کی دعا اور بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہالت کو بھی ختم کرنا، عورتوں کو بھی بتانا کہ ایسے لوگوں کو بھیک مت دو۔ بھائی ایک آدمی آتا ہمارے دروازے پر، بولتا بھائی نبی کے نام پر دے دو، فلاں غوث صاحب کے نام پر دے دو۔ نہیں دینا ایسے لوگوں کو، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو غیر اللہ کے نام پر بھیک مانگتے۔ تو اس طرح کی جہالت کی باتیں جتنے بھی ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ٹاپک ختم ہوا میرے بھائیوں۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ کچھ مہینے پہلے آپ نے ایک بیان سنا تھا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہو شاید۔ اب جو اگلا خطبہ جمعہ ہے اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اللہ کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور یہ ایسی باتیں جو سماج معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ کا محبوب بندہ میں ہی ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ یہی ہے کہ اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے اور ایک اصلاحی بیان ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کو آج کل انجام دیا جا رہا، حالانکہ اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا۔ تو اس کو سننے کے لیے آپ لوگ اگلے خطبہ جمعہ سے پہلے ہی حاضر ہو جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مسلمانوں کے اندر سے اللہ بھیک مانگنے کے رواج کو ختم کر دے، آمین۔